کیوں نہیں سناتے؟ اللہ پاک نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. اور لوگوں آؤ جن کو میرے نام کی وجہ سے، میرے دین کی وجہ سے، جن کو اللہ پاک فرماتے میری راہ میں ستایا گیا، ٹکڑے کر دیے گئے. صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیر معونہ سے گرفتار کر کے لائے، مکے میں قید کر دیا. مکے کے سرداروں نے پھانسی کا حکم صادر کر دیا، کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا. کئی دن ہو گئے صحابی بھوکا ہے، پیاسا ہے، کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے. اللہ اکبر. وہ کافرہ عورت کہتی ہے جس نے اپنے مکان میں بند کر رکھا تھا حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ میں ایک دن روشن دان میں سے جھانک کر دیکھنے لگی کہ ہم نے اس کو کئی دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے، اس کا حال کیا ہے؟ مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے جب میں نے روشن دان میں سے جھانک کر دیکھا تو موسم اس زمانے میں نہیں تھی، خباب انگوروں کا انگور کھا رہا تھا. نبی کا صحابی مکے والوں کی قید میں انہوں نے کھانا بند کر دیا، انہوں نے پانی بند کر دیا، اور یہ انگور کھا رہا ہے. مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے میں نے پوچھا یہ انگور کہاں سے رہا؟ کہنے لگا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. مکے والوں تم نے میرا کھانا بند کیا، عرش والے نے مجھے کھلا دیا. صحابی کو جس وقت میدان میں لے گئے پھانسی چڑھانے کے لیے، مکے کے سرداروں نے پوچھا کہ اگر تو ایک بات ہماری مان لے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، کہ اپنی زبان سے یوں کہہ دے کہ میری جگہ میرے نبی کو لا کر نعوذ باللہ من ذالک پھانسی چڑھا دو، میری جگہ میرے نبی کو لا کر سزا دے دو، اگر تو زبان سے یوں کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے. اور یہ بات تھی کہ حضور ان کے قبضے میں نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مدینے پاک میں ہے، ان کے اختیار میں نہیں، ان کے قبضے میں نہیں، ان کے قابو میں نہیں. صحابی جانتا تھا کہ حضور ان کے ہاتھ آ ہی نہیں سکتے جان چھڑانے کے لیے، اگر وہ یہ لفظ کہہ دیتا تو کیا بات تھی. مثال کے طور پر یوں سمجھو، اگر ہمارا آدمی کوئی ہندوستان میں پھنس جائے اور کافر اسے پکڑ لیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تو زبان سے صرف اتنا کہو کہ میری جگہ ہمارے صدر ضیاء الحق کو لا کے پھانسی چڑھا دے، تو زبان سے کہہ دے بس. تو بتاؤ یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ اسے پتا تو ہے کہ ہمارا صدر ان کے اختیار میں تو ہے نہیں، ان کا اختیار ہی نہیں، ان کی وہاں حکومت ہی نہیں، ان کی وہاں سرداری نہیں، ان کا وہاں صدرات ہی نہیں چلتا. جان بچانے کے لیے اتنی بات کہنے میں کیا حرج تھا؟ مگر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ان سالموں زبان بند کرو اور کمیرو بھوکو متی، میری جان کا تم قیمہ بڑھا سکتے ہو مگر میں ہرگز یہ بات گوارا کرنے کو تیار نہیں میرے آقا کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چبھے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا
میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. تم میرا جو چاہو کرو, میرے آقا کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اور نہ میں اپنی زبان سے ایسی بات کہنے کو تیار. مکے کے کافر آ کے کہنے لگے, کوئی تیری آخری آرزو ہو, کوئی تیری تمنا ہو, کوئی پیغام کسی کو دینا ہو. صحابی کہنے لگا, صرف ایک آرزو اور صرف ایک حسرت, صرف ایک تمنا, مجھے آخری وقت میں 2 رکعت نماز ادا کرنے دو. تم تو جوانی میں نماز نہیں پڑھتے, تم تو مزدوری کرنے میں نماز نہیں پڑھتے, تم تو خالی بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے, تم تو کنجریوں کے گیت سنتے ہوئے ٹیپ پر بیٹھے سارا دن برباد کر دیتے ہو, نماز نہیں پڑھتے. عورتیں گپے مارتی رہیں گی, نماز نہیں پڑھیں گی, کھاویں گی اچھا, پہننے گی اچھا, نماز پڑھتے ہوئے ناک لڑتا, نماز نہیں پڑھنی. صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنے لگا, آخری وقت میں مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو. اجازت دے دی مکے والوں نے. صحابی نے وضو کیا, 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی, الہی میں سولی پہ چڑھنے والا ہوں, میں پھانسی لگنے والا ہوں. اپنے آپ کو خطاب کر کے خود باپ کہتا ہے, اور میری جان ایمان اور اسلام کے لیے سولی چڑھ جا, اور میرے چمڑے تو جھڑ جا, اور میرے لہو تو بہہ جا, اور میری چربی تو خشک ہو جا, اور اے میری روح تو جا کر کالی کملی والے سے میرا آخری سلام کہہ دے, میرا آخری سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے. ادھر مکے والوں نے حضرت خباب کو پھانسی چڑھایا, خبیب کو, اور ادھر جبریل نے حضور کی خدمت میں خبیب کا سلام پہنچایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا, او مدینے والوں, میرے خبیب کو مکے والوں نے پھانسی چڑھا دیا. صحابہ کرام نے پوچھا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا, جبریل اس کا سلام لے کر آئے. آخری سلام آخری چڑھتے وقت, سولی چڑھتے وقت صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا ہے. آج ہم مرتے وقت کسی کو درود شریف یاد نہیں, کسی کو استغفار کا مزاج نہیں, قرآن کریم کے عادی نہیں, یا بچوں کی طرف دھیان رہے گا, یا بیوی کی طرف دھیان رہے گا, یا بنگلے اور کوٹھے اور مکان کی طرف توجہ رہے گی, یا اپنے کاروبار کی طرف دھیان کرتے, غرضے کے دنیا ہی کا دھیان کرتے کرتے ہم لوگ مر جاتے ہیں. ہمیں مرتے وقت حضور کا تصور بھی نصیب نہیں, درود شریف بھی نصیب. بے شمار صحابہ کرام ہیں اس قسم کے جنہوں نے قربانیاں دی. آج صحابہ کرام کی قربانیوں کی قدر کرنے کے بجائے ان کا مذاق, ان کے خلاف, ان کی توجہ کو اپنی طرف سے ہٹانا کیا طریقہ کار ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی, نگاہ نبوت سے تیار کی, خود تعلیم دی, خود ان کا تزکیہ نفس کیا, خود ان کے دلوں کو جلا بخشی, اور ایسی فوج تیار کی کہ 10 دن کے بھوکے بھی کفار کو کھا جایا کرتے تھے, کئی دن کے پیاسے بھی کفار کو تباہ کر دیا کرتے تھے. ہاں, قرآن کریم پڑھ کر کے دیکھو, قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ یہ تو مرنا جانتے تھے, یہ آگے بڑھنا جانتے تھے, یہ پیچھے ہٹنا جانتے ہی نہ تھے. یہودیوں کو ٹھکانے لگایا تھا صحابہ کرام. آج امریکہ کے یہودی, آج روس کے یہودی, آج اسرائیل کے یہودی, آج ہندوستان کے یہودی, آج پوری دنیا کے یہودی ہمارے بارے میں یہ جان چکے ہیں کہ اب یہ مسلمان کچے پکے ہی ہیں, یہ وہ مسلمان نہیں.
یہ وہ بلال والی مسلمانی نہیں رکھتے، یہ سلمان فارسی والی مسلمانی ان کے پلے نہیں، فاروق اعظم والا اسلام ان کے پلے نہیں، یہ مکر کرتے ہیں۔ نماز بھی پڑھ لی، مسجد میں بھی چلے گئے، میلے ٹھیلوں میں بھی چلے گئے، عرسوں میں جا کر کے سجدے بھی کر لیے، ناچ گانے بھی کر لیے، اور دبڑک دبڑک ڈھول خوب بجائے، اور پھر جنت کا سیدھا راستہ۔ خدا بندی کریم نے اعلان کر دیا میری رضا صرف ایک صورت میں ہے، آؤ اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو، اپنی تمنا کو، اپنی خواہشات کو میرے سامنے قربان کر دو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ لوگوں آؤ میرے ساتھ کاروبار کرو، جان میرے حوالے کرو اور میری رضا خرید لو، میری جنت خرید لو، میرے بنائے ہوئے اعلیٰ درجے کے بالا خانے خرید لو، یہ تمہارے ہی لیے میں نے بنائے۔ تو مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتا۔ آج ہمت باندھو، پریکٹس کرو، فوجی تیاری کرو، جرأت پیدا کرو، بہادری پیدا کرو، بدماشی چھوڑو۔ زناکار قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کرتی۔ فرمایا لا یزنی زان ہوا مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زانی جس وقت زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر چلا جاتا ہے۔ لا یسرق سارق حین مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا چور جب چوری کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ چوری چھوڑو، زنا اور بدکاری چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بدعمالی چھوڑو، ملاوٹ کو تباہ کر دو، نیتوں کو صاف کر لو، پھر دیکھو قدرتی دل میں کتنا بڑا جذبہ پیدا ہوگا۔ ورنہ بدماش قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کرتی۔ کیا کھیل بن گیا، اچھے بھلے سمجھدار لکھے پڑھے گانے بجانے میں پھنس کر کے رہ گئے بیچارے۔ مسجد میں ڈھول تو بجا نہیں سکتے، تھوڑی سی شرم آتی ہے، آگے چل کر شاید وہ بھی شروع ہو جائے۔ ہارمونیم سرنگی تو نہیں کھڑکا سکتے، مگر صبح کو نماز کے بعد قرآن نہیں پڑھتے، اور رات میں لاؤڈ اسپیکر کھول کے لگا ہوا ہے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، قرآن نہیں پڑھتے۔ پتہ نہیں کائے میں لطف آیا سویرے سویرے، ہاں ناشتے میں لطف آیا، کچھ کھیر کھانے میں لطف آیا، پتہ ہی نہیں کائے میں لطف آیا۔ غزلیں گاتے ہیں مسجد میں، ہر وقت قرآن نہیں پڑھتے۔ اور میں کہتا ہوں خدا کے قرآن کو کی چوری نہ کرو، خدا کے قرآن سے منہ نہ پھیرو، لوگوں کی توجہ نہ ہٹاؤ۔ اللہ پاک کہتا وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، توجہ کرنا، حدیث عرض کر رہا ہوں نبی کی، میرے تیرے نبی کی، فرمایا جس گھر میں، جس دکان میں، جس جگہ پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان والوں کو وہ گھر اس طرح نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے۔ قرآن چھوڑ دیا، صبح اٹھتے ہی قوالی شریف قرآن لڑتا ہے، کاٹتا ہے قرآن پڑھتے پھانسی لگتی ہے۔ ایک لفظ الف لام میم 3 لفظ ہے، میرے نبی نے فرمایا 30 نیکیاں مل گئی۔ الف لام میم 3 حرف پڑھنے سے 30 نیکیاں مل گئی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے ایک ایک لفظ کے بدلے میں، گویا 300 خطائیں معاف ہو گئی، 300 درجے بلند ہو گئے،
30 नेकियां मिल गई अलिफ लाम मीम इतना लफ्ज कहने पर। और फरमाया नबी करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी या औरत या मर्द सुबह सूरत यासीन की तिलावत करता है, जो आदमी सुबह सुबह सूरत यासीन की तिलावत करता है, औरत हो या मर्द, सुनो काली कमली वाले का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि अल्लाह पाक ने यूं फरमाया कि उस दिन सारा दिन के हादसे से, शर से, फितने से, नुकसान से, माल के नुकसान से, जान के नुकसान से, कारोबार के नुकसान से अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं कसम खाता हूं कि सारा दिन का जिम्मेवार मैं बन जाता हूं। सारा दिन का जिम्मेवार मैं बन जाता हूं। ये सूरत यासीन तो नहीं करते, न सीखते हैं, न सिखाते हैं, न औरतें सीखती हैं, न मर्द सीखते हैं, न बूढ़ी औरतें सीखती हैं, न बूढ़े मर्द सीखते हैं, और कब्र के किनारे लगे हुए हो। और सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, फरमाया सूरत यासीन अगर कोई कब्रिस्तान में पढ़कर इसाले सवाब कर दे मुर्दों के लिए, तो एक दिन की सूरत यासीन से 40,000 मुर्दों की निजात। तुमने इस कुरान को क्या समझा है? रहमत इसमें, बरकत इसमें, सआदत इसमें, सुकून इसमें, राहत इसमें, ईमान इसमें, जन्नत इसमें, खुदा की रजा इसमें, नबी की गुलामी इसमें, सब कुछ अल्लाह के कुरान में है। कुरान पढ़ते हुए तुम्हें फांसी लगती है। मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।